السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کی ابتدائی ایام، یہ وہ ایام ہے جس کو حج کے ایام بولا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ جوخ در جوخ جو ہے کعبۃ اللہ کو پہنچ کر حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور جو ہے یہ ایام ہے جو حج کے لیے بالکل خاص ہیں۔ شوال کے مہینے کا مقام تو آپ کو پتہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ شوال کے 6 دن روزے رکھتا ہے، سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ ایسے ذی قعدہ کا مہینہ اتنا بڑا ہے کہ سرکار نے 4 عمرے فرمائے، اور چاروں کے چارے ذی قعدہ کے مہینے میں ہی آپ نے عمرے کو انجام دیا، اور پھر محترم مہینے جو 4 ہیں ان میں سے ذی قعدہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کے لیے اس بندے پر حج کرنا ضروری اور فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو لہذا جو بندہ بھی اس قابل ہے کہ یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے، آنے جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، اور اپنے غیاب میں اپنے گھر والوں کے اخراجات کو برداشت کرتا ہو، ایسے بندے پر حج کرنا فرض ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیگر عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بارے وہ اللہ کے لیے ہے ہی ہے، لیکن خاص حج انفرادی اس طور پر اس معنی کر ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ولی اللہ کے لیے، یعنی حج ایک ایسا موقع ہے کیونکہ دیگر عبادات میں انسان اگر کر بھی لیتا ہے تو وہ چیز ہائلائٹ نہیں ہوتی۔ جیسے نماز پڑھیں، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی صاحب یا روزے رکھنے والے کو روزے والے صاحب نہیں بولا جاتا، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ریاکاری، دکھاوا کا زیادہ چانس اور زیادہ امکان اس عبادت کے اندر موجود ہے، اسی لیے خالص اللہ کے لیے حج کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے بچا کر حج کرتا ہے تو جنت کے علاوہ کوئی دوسرا بدلہ اس کا نہیں ہے، اور جو بندہ اس طرح حج کو انجام دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ پاک حج کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے حقوق ہیں، حقوق کبھی معاف نہیں ہوتے، البتہ گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں حج کی بیت اللہ کے فریضے کو انجام دینے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا جو ہے دینا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف کاموں کا بہانہ کر کر حج بیت اللہ جیسی اہم عبادت کو ڈیلے کرتے ہیں، اس کو ملتوی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کسی کام سے حج بیت اللہ کا کوئی کنسرٹ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں، سب کے لیے فرض ہے، رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میری بچی کی شادی ہوئی تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہوا تو میں نماز پڑھوں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو لہذا جیسے دیگر عبادات کو ہم کسی کام پر سے نہیں جوڑتے، لیکن حج بیت اللہ کو میرا فلاں کام ہوا تو جاؤں گا، فلاں ذمہ داریاں پوری ہوئے تو جاؤں گا، یہ بہت خطرناک سوچ ہے اور بہت انتہائی گناہ اپنے سر پر ڈالنے کی طرح ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، اگر کسی بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس کے باوجود اس فریضے کو ادا کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر تو جو ہے ایک فریضہ چھوڑنے کا وبال اس کے سر پہ موجود رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دیا ہے تو اب جائیں جوانی رہتے ہوئے، کیونکہ دیگر عبادتوں میں کسی عبادت میں انسان کا مال لگتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، کسی عبادت میں انسان کی جان لگتی ہے جیسا نماز اور روزہ ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان کا جان بھی، مال بھی، سب کچھ لگتا ہے، اور ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ بندہ کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، وہ مقام مقام پر جگہ جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے۔ ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ وہ بندہ جو سال بھر بہترین کپڑے پہن کر گھومتا ہے، لیکن اس موقع پر 2 سفید چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست اور گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حج اگر فرض ہوا ہے، تمام کاموں کو ڈیلے کر کے حج بیت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔